دے رہی ہے کہ اس کے مقابل پر تم نے بدزبانی نہیں کرنی، تم نے گندہ دلی سے کام نہیں لینا، کیونکہ اس لڑائی کے اسلوب جو مسلمان کو بتائے جا رہے ہیں ان میں وہ برائی کا بدلہ برائی سے داخل ہی نہیں کہیں کیا گیا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر تم اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو جو ان آیات کے آخر پر بیان ہوا ہے، یہ مراد ہے، تو پھر اس اسلوب جنگ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جہاں تم اس کو چھوڑو گے پھر نتائج کے ذمہ دار تم ہو، پھر نہ قرآن کریم ہے نہ وہ جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو آسن قول میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قسم کی گندہ ذہنی اور گالی گلوچ اور ایذا رسانی جو قول سے دی جاتی ہے اس کے مقابل پر اچھی بات کہنا سیکھو۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ یہ ہے وہ باللتی احسن کا ایک عملی نمونہ، یعنی قول میں باللتی احسن کا۔ دوسرا پہلو اس کا مجادلے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب دلائل کی جنگ شروع ہوگی تو کمزور دلائل نہ نکالا کرو پہلے، یا یوں ہی کوئی دلیل نہ شروع کر دیا کرو۔ باللتی احسن، اپنے ترکش سے سب سے اچھا تیر نکالو، سب سے مضبوط دلیل نکالا کرو۔ اور یہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے، بعض دفعہ لوگ ایک سے زائد دلائل ایک مضمون کے سیکھ جاتے ہیں اور اس بات کا امتیاز کیے بغیر کہ وہ کس دلیل کو زیادہ عمدگی سے پیش کر سکتے ہیں وہ 1 2 3 گنتی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ امر واقع ہے کہ ہر ہتھیار کو ہر شخص ایک مہارت سے پیش نہیں کر سکتا۔ اگر ہتھیار اچھا بھی ہوگا تو اسے پیش کرنے کا ڈھنگ بھی تو آنا چاہیے۔ بعض دفعہ قوموں نے بالا ہتھیاروں میں بالادستی کے باوجود عبرتناک شکستیں کھائی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ان کو ہتھیار کا استعمال نہیں آتا تھا۔ چنانچہ ایجپٹ کی جو جنگ مشہور 1956 والی جنگ ہے، اس میں رشیا کی طرف سے ان کو دیے گئے بڑے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز تھے، بڑے ترقی یافتہ ہتھیار تھے، لیکن ابھی ایجپشنز کو ان کا استعمال نہیں آیا تھا۔ چنانچہ دشمنوں نے ان ہتھیاروں پہ ہی قبضہ کیا اور پھر ان کو ایجپٹ کے خلاف استعمال کیا۔ تو آسن دلیل سے صرف یہ مراد نہیں کہ دلیل فی ذات ہی مضبوط ہو، بلکہ اس کو پیش کرنے کا ڈھنگ ہی آسن ہو اور اس پر تمہیں عبور ہونا چاہیے۔ اس پہلو سے ہم جب تربیتی کلاسز یا تبلیغ سکھانے کی کلاسز لگاتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا حکمت کا نقطہ ہاتھ آ گیا، بجائے اس کے کہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ دلائل ایک ایک مضمون کے ان کو آ جائیں اور آہستہ آہستہ ذہن کنفیوز ہو جائے اور ابہام پیدا ہو جائے اور ان دلیلوں میں سے کوئی بھی پھر وہ طالب علم جس کو صرف تھوڑا وقت ملتا ہے ایسی کلاس میں آنے کا زیادہ عمدگی سے استعمال نہ کر سکے، اس کی بجائے قرآنی تعلیم کے مطابق ایک چوٹی کی دلیل چنی جائے، اسے سیٹل کیا جائے، اس کے سارے پہلو اجاگر کیے جائیں اور اس پر جو اس دلیل پر جو حملہ ہوتا ہے اس کا تفصیل سے بیان ہو، گویا کہ ایک دلیل پر پوری مہارت پیدا کر دی جائے۔ یہ باللتی احسن کے حکم کی اطاعت ہوگی۔ چنانچہ باہر کے ملکوں میں بعض مبلغین نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ ایک افریقن مبلغ نے مجھے بتایا ایک دفعہ اس نے اپنے ایسے افریقن نو مسلموں کو جن کو عام تعلیم بھی نہیں آتی تھی، ان کو بائبل میں سے ایک دلیل سکھا دی اور وہ دلیل اتنی پختہ کروا دی اور ان سے بار بار سنی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس ہتھیار کو استعمال کرنے کے یہ ماہر ہو گئے ہیں۔ پھر اس پر جواباً جو عیسائی مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں وہ بھی بتا دی اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو گیا۔
اس کے بعد وہ دندناتے پھرتے تھے، جہاں عیسائی کوئی مجمع ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ تو نہیں پتا، ایک دلیل آتی ہے، اس کو توڑ لو، جب تم اس کو توڑ لو گے تو پھر ہم دوسری لے آئیں گے، لیکن جب تک اس کو نہیں توڑو گے ہم آگے نہیں چلیں گے۔ اس ترکیب سے انہوں نے مصیبت ڈال دی تمام ارد گرد کے عیسائی منادوں کو، اور ان کا بیان ہے کہ وہ حقیقتاً ان کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ تو بلتی آسن کے تابع ہر احمدی جو داعی اللہ بننا چاہتا ہے اس کو تمام اختلافی مسائل میں ایک ایک دلیل پہلے چن لینی چاہیے، اور وہ دلیل وہ چنے جس پر وہ اپنے ذہنی اور علمی سطح کے لحاظ سے خوب عبور حاصل کر سکتا ہو، اور بہت زیادہ اپنے علم کو نہ پھیلائے شروع میں، وہ بات کی باتیں ہیں۔ فی الحال تو سب سے قوی دلیل وفات مسیح کی، سب سے عمدہ تشریح قرآن کریم کی روح سے آیت خاتم النبیین کی، اور اسی طرح دیگر مسائل صداقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ایک چیز کو چنے اور اس پر عبور حاصل کرے۔ دوسرا پہلو، ایک تیسرا پہلو ادفع باللتی احسن کا یہ ہے کہ جب مناظرہ شروع ہو، گفتگو شروع ہو، تو تمہارا یہ کام نہیں ہے اور یہ مقصد نہیں ہے کہ تم دوسرے کو نیچا دکھاؤ اور اس کی تذلیل کرو، کیونکہ قول کا حسن جاذبیت کا معنی رکھتا ہے۔ بات کو جو پیش کرو اور اس طرح سے پیش کرو کہ لوگوں میں اس کے لیے کشش پیدا ہو، نہ کہ نفرت میں اور بھی انگیخت ہو جائے۔ تو یہ پہلو بھی قول کے حسن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اور آسن کہہ کے فرمایا کہ اتنا عمدہ طریق ہو تمہاری گفتگو کا، اس میں تقویٰ ہو، اس میں سچائی ہو، اس بات میں گہرائی ہو، وزن ہو، کہ دیکھنے والے آشش کر اٹھیں کہ یہ تو سچائی بھی ہو گئی ہے، اس کے اندر ان کو صداقت از خود نہ جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہو اور وہ ان کو مجبور کر دے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کم علمی کے باوجود اس لیے کامیاب مبلغ تھے کہ ان کی بات میں وزن تھا، ان کے اندر سچائی تھی، سادگی، لیکن سادگی کی قوت تھی۔ ان چیزوں نے مل کر ان کی زبان میں، ان کے قول میں ایک حسن پیدا کر دیا تھا، اور باللتی ہی آسن کا جو نتیجہ قرآن کریم بعد میں ظاہر فرماتا ہے وہ نتیجہ ان کو حاصل ہوا۔ دوسرا پہلو اس کا اعمال کو حسین بنانے کا ہے، کیونکہ دو باتیں بیان فرمائی تھیں، داعی اللہ ہوتا ہے اور عمل صالحا، اور نیک اعمال بھی کرتا ہے۔ تو نیک اعمال کو اس طرح ادا کرنا کہ وہ احسن بن جائیں، نیک اعمال بمقابل بد اعمال، یہاں یہ مقابلے کی صورت پیش کی گئی ہے۔ مثلا لوگ مال لوٹتے ہیں، گھر جلاتے ہیں، طرح طرح کے دکھ دیتے ہیں، اس کے باوجود اپنے دل کو اس بات پر آمادہ رکھنا اور اس کی ایسی تربیت کرنا کہ دشمن جب دکھ میں مبتلا ہو تو اس کی مدد کی جائے، یہ ہے باللتی آسن اعمال میں، یعنی اس کی ایک صورت۔ مجھے یاد ہے حضرت مسلم موعود نے ہمیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اس بات پر بڑی سختی سے عمل کیا، اور کبھی بھی ایک واقعہ آپ کی زندگی میں ایسا نہیں کہ احمدیت کے شدید دشمن کو آپ نے تکلیف میں دیکھا ہو اور اس کی مدد نہ کی۔ احراری جو قادیان میں بستے تھے، جب ان کو مالی ضرورت پیش آتی تھی تب آپ مدد کر دیا کرتے تھے، بیماری میں ان کی مدد کیا کرتے تھے، مصائب میں ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور جہاں اطلاع ملتی تھی کہ کوئی دشمن کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو آپ ہمیشہ اس کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے۔ چنانچہ آخری بیماری میں مجھے یاد ہے ڈلہوزی مری میں آپ کو اطلاع ملی کہ مولانا ظفر علی خان صاحب بہت بیمار ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ بڑے سخت بے قرار ہو گئے۔ ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب کو کہا کہ آپ جا کے وہاں بیٹھیں اور ان کا پورا علاج کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضور بیمار ہیں، میں وہاں چلا جاؤں تو یہاں کون دے؟ آپ نے کہا بالکل نہیں، آپ کی میں ڈیوٹی لگاتا ہوں، آپ جائیں اور مولانا ظفر علی خان صاحب کا جا کے علاج کریں، اور جس قسم کی بھی ان کو ضرورت ہے اس کے پیسے مجھ سے لیں۔
ان کو نسخہ نہیں لکھ کے دینا بلکہ دوائیاں بھی مہیا کرنی ہیں اور ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں. چنانچہ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے اس حکم کی اطاعت میں یہی کیا اور ان کی آخری بیماری کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے امام کو توفیق بخشی کہ ان کی دیکھ بھال کریں. قطع نظر اس کے کہ اس دل پر یہ کیا اثر پڑا اور اس نے اس کا اظہار کن الفاظ میں کیا. یہ امر واقعہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہوتا رد عمل تب بھی مومن اس جادے سے ہٹ نہیں سکتا. اس راہ سے وہ راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اپنے لیے اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن کریم نے پابند کر دیا ہے اس کو. ادفع باللتی ہی احسن، تم نے برائی کا بدلہ بہرحال نیکی سے دینا ہے. کوئی مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تیار رہو اور اپنے عمل سے یہ ثابت نہ کرو کہ تم بھی بروں کی طرح برے ہو جاتے ہو. اس کا دوسرا پہلو اندرونی تربیت سے بھی تعلق رکھتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن کہ جب بھی کوئی برائی تمہارے اندر پیدا ہونے لگے تو اس کو حسن سے دور کرو اور جب کوئی برائی معاشرے میں پیدا ہو یعنی تربیت کے معاملے میں اس کو بھی حسن سے دور کرو. یہ مضمون بھی اپنی ذات میں بڑا گہرا اور تفصیلی ہے. قرآن کریم ناہیلزم کا یعنی ملیا میٹ کر دینے کا کوئی فلسفہ کہیں پیش نہیں کرتا. قرآن کریم کسی کو کسی موجود چیز کو مٹانے کی کہیں کوئی تعلیم نہیں دیتا، ہاں بہتر چیز سے بدلنے کی تعلیم دیتا ہے. کسی ایک جگہ بھی سارے قرآن کریم میں اناہیلزم کی تعلیم نہیں دی گئی یعنی ملیا میٹ کر دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اور کافے و مرا کے در و دیوار ہلا دو. ایسی کوئی تعلیم قرآن کریم میں نہیں ملتی. یہ شاعروں کی دنیا کی باتیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم میں